کہ مولوی صاحب نے ڈرا دیا کہ اگر تم نے وہ فلاں تاریخ کو نذرانہ نہیں چڑھایا قبر پہ تیری گائے مر جائے گی. ہم نے خود دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا، بوڑھی ہمارے علاقے کی بوڑھی اماں، ان کے گھر گائے نے بچہ دیا، دودھ آ گیا گھر میں، زیادہ ہو گیا، وہ سب سے پہلے سارا دودھ سمیٹ کر ہمارے قریب قبرستان ہے اس میں لے کر جا رہی تھی، قبر وہاں مزار تھا. اس نے بتایا کہ بیٹا اگر یہ میں نہیں لے کر جاؤں گی یا تو مکھن نہیں بنے گا یا میری گائے کا بچہ مر جائے گا یا دودھ خشک ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. ڈر کے وہ لے کر گئی ہے. یہ خوف، یہ عبادت ہے. کبھی آپ کو یہ ڈر آیا کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی، سستی کر کے نکال دیا وقت، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور میرے گھر میں بیماریاں آ جائیں گی، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ کوئی ڈرا؟ اہل حدیثوں کو دیکھا ہے، کاروبار میں تنگی آ گئی، پھر کوئی لگتا ہے کسی نے کچھ لگا دیا ہے رزق کے پیچھے، یعنی اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. کبھی خوف پیدا ہوا اللہ کا؟ مشرک کیسے ڈرتا ہے غیر اللہ سے؟ اگر عبادت کو سمجھنا، مزار پر جائیے، کیسے عبادت ہو رہی ہے، رو رو کر، لپٹ لپٹ کر، گڑ گڑا کر، مٹی میں گھسٹ گھسٹ کر. نہیں دیکھا؟ یہ عبادت ہے. یہ عبادت، دل کی عبادات بہت زیادہ ہے، جو ظاہری عبادات ہیں وہ بہت کم ہے. سجدہ، رکوع، یہ کم عبادت ہے. جو دل، باطنی عبادات ہیں، افعال، دل کے افعال، افعال القلوب، یہ عبادت ہے، ساری عبادات ہے. اور یہ سب اللہ کے، ایک کلمہ توحید میں، لا الہ الا اللہ میں جو ہم نے کہا نہیں ہے کوئی معبود ہے برحق، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے امید لگاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے. یہ عبادت اسلام سے خارج کر دیتی ہے. یہ خوف ایسا ہے، شرک اصغر نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے بندے کو. امید کیسے لگائی؟ گھر میں بیماریاں آ گئی، کسی نے بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ فلاں پیر کو خوش کر دو، اس کے نام کا ذبیحہ کر دو. بلڈنگ بنائی ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی بیماریاں نہ، کہیں جنات گھر نہ کر جائیں. کسی نے بتایا بکرا لاؤ اور پہلے دن دہلیز پر ذبح کرو، جن کے نام کا ذبح کرتے، جن کے نام کا. جن کون ہے؟ غیر اللہ، شیطان، وہ خود حکم دیتا ہے. اور ذبح کرنا عبادت ہے. فصل لربک وانحر، وانحر کے بعد محذوف ہے وانحر لربک. جس طرح عبادت تیرے رب کے لیے، اسی طرح ذبح کرنا عبادت رب کے لیے. قربانی کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں؟ کئی لوگ صدقہ کرتے ہیں بکرے کا، ان کو عبادت کا پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. صدقہ بھی عبادت ہے، اگر وہ ایک اور طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کی نظر مان لے کہ میں نے بکرا ذبح کرنا ہے، ذبح کرے. ذبح کرنا الگ عبادت، اس کا گوشت صدقہ کرتے، دو عبادتیں ہوں. ذبح کی طرف خیال ہی نہیں ہے کہ یہ بھی عبادت ہے. صرف یہ کھانے کے لیے ذبح کرنا ہے. کھانے کے لیے ذبح کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کے لیے ذبح کرنا عبادت ہے. نفلی طور پر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. تو غیر اللہ کے لیے یہ عبادات. تو نبیوں کو ان کی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو ہمارے نزدیک چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا تو مسئلہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. نبیوں کو چاہیے کہ فرعون کی کرسی چھینے اور تختے کو الٹے اور اپنے کنٹرول میں کرے پورا ملک. ان چیزوں میں سارا وقت لگا دیتے ہیں نبی. 950 سال نوح علیہ السلام نے لگا دیے اس چیز کے پیچھے. اگر کرسی لے لیتے تو ہو سکتا تھا 900 سال میں سے 200 سال میں کرسی لے لیتے، ووٹ زیادہ ہو جاتے ان کے، طاقت بن جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے طاقت نہیں، عقیدہ چاہیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے اپنے رسول کو طاقتور فوج دے کر بھیجا تاکہ اپنے سارے ادیان پر غالب کر دے. یہ آیت کا مطلب ہے. اس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے. ہدایت کا مطلب وحی کا علم، وحی. ودین الحق عمل، العلم النافع والعمل الصالح.
علم اور عمل دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس علم میں توحید ہے سر فہرست، اور عمل میں عبادت ہے اللہ کی، تو دین غالب ہوتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کوئی ولی، کوئی نبی نہیں ہے، ایک گاؤں کا رہنے والا بے یار و مددگار ایک شخص، صرف اس کے پاس علم ہے، اس نے توحید کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ، وقت کے لشکر اس کے پیچھے لگا دیے، اس کی خدمت میں لگا دیے، اور ساری دنیا دیکھتی ہے، ساری دنیا میں آج اسلام کی صحیح تفسیر محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کی برکت سے آج پھیلی ہے، ورنہ ہمیں تو اسلام کا یہی پتا تھا، قبروں پر جاؤ، مزاروں پر سجدے کرو، یہ اسلام ہے۔ مسجد نبوی کے اندر صرف آپ توحید کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے۔ محمد بن عبد الوہاب اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں، یہ قبروں پر جو نبی کی قبر پر جو سجدے ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کر کے چپ کروا دیتے کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا ہمیں یا کتے کی طرح مار دیں گے۔ مسجد نبوی میں یہ حالات تھے۔ اس کو سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے سارے نبی توحید، ناپ تول میں کمی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید۔ فرعون کا ظلم عروج پر پہنچا ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے توحید۔ تو لا الہ الا اللہ میں کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت نہیں۔ اب آتا ہوں اس طرف کہ اس وقت جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اب میں جس طرح مرضی دعوت کا کام کروں، میری توحید تو میں وہ پڑھی ہے نا، محمد عبد الوہاب والی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور ہم سب وہابی ہیں، تو ہم جو بھی کریں اب ہمارا نام ہی توحید ہے، ہم آزاد ہیں۔